کراچی کے ہنگاموں کو پیچھے چھوڑتی ٹرین آدھی رات کے سینے کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پہیوں کی چک-چک اور ہوا کی سرسراہٹ جیسے پورے سفر کو ایک خاموش موسیقی میں بدل رہی تھی۔ ایک کیبن میں محمل اپنے والدین سکندر ملک، نعیمہ بیگم اور اپنی دونوں بہنوں ایذا اور آرزو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شادی کی خریداری مکمل ہو چکی تھی اور سب کے چہروں پر خوشی کی جھلک نمایاں تھی۔ صرف محمل تھی جو کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرنے والے مناظر کو گمسم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حال ہی میں اس نے MBBS مکمل کیا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ عملی زندگی میں قدم رکھے، کچھ وقت اپنے خوابوں کو دے، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ آرزو نے شوخی سے بہن کی خاموشی توڑی۔ کیا بات ہے اپی، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ شادی کی خوشیاں اور آپ کے لبوں پر مسکراہٹ تک نہیں۔ لمحہ بھر کو سب کی نظریں محمل پہ جم گئیں۔ کیبن میں خاموشی چھا گئی۔ سکندر ملک نے اپنی بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولے، بیٹا تمہاری پریکٹس تم سے کوئی نہیں چھینے گا۔ میری حیدر شاہ سے بات ہو گئی ہے، وہ ایک سلجھا ہوا اور تمیزدار انسان ہے، زندگی کے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دے گا۔ کیا تمہیں اپنے باپ کے فیصلے پر یقین نہیں؟ محمل نے تیزی سے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ جی بابا، مجھے خود سے زیادہ آپ پر یقین ہے۔ سکندر ملک کی آنکھیں نرم پڑ گئیں۔ وہ فوراً مسکرا کر بولے، خوش رہو بیٹا، ہمیشہ خوش رہو۔ محمل کے دل کی دھڑکن جیسے ہلکی ہو گئی۔ اب وہ زیادہ مطمئن تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر واش روم کی طرف گئی۔ باقی سب اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی وقت ایک دوسرے کیبن میں ایک اکیلا بیٹھا ایک شخص سگریٹ کے دھوئیں میں اپنے ہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ تھا شامر حیدر۔ اس کی آنکھیں کھڑکی سے باہر اندھیروں میں کچھ ڈھونڈتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا بیگ رکھا تھا اور بیگ کے اوپر ایک ڈائری رکھی تھی، ایسی ڈائری جس کے اوراق میں شاید کئی راز دفن تھے۔ محمل جیسے ہی واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی، اچانک ٹرین کے جھٹکے سے وہ ڈائری پھسل کر عین اس کے قدموں میں جا گری۔ اس نے جھک کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے جھپٹ کر ڈائری چھین لی۔ محمل چونک کر اوپر دیکھنے لگی۔ سامنے شامر تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سی سختی اور غرور کی جھلک تھی۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے ڈائری ہاتھ میں لیے اپنے کیبن میں گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ محمل حیران نظروں سے اس دروازے کی طرف دیکھتی رہی جہاں شامر ابھی ابھی غائب ہوا تھا۔ اس کے انداز میں اتنا غرور، اتنی اکڑ، جیسے دنیا کی ہر شے کا مالک وہی ہو۔ لبوں پر ہلکی سی کڑواہٹ لیے وہ بڑبڑائی، کتنا عجیب انسان ہے، بدمعاش کہیں کا، جیسے اس کی ڈائری لے کر بھاگ جاتی۔ غصے میں آ کر اس نے مکے کی طرح اپنی مٹھی دروازے پر مار دی اور بنا رکے آگے بڑھ گئی۔ واش روم سے فارغ ہو کر وہ جیسے ہی باہر نکلی، سامنے 3 بدمعاش لڑکے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شرارت اور چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ ایک نے حقارت بھری آواز میں کہا، اوئے ہوئے، اتنی حسین گڑیا۔ دوسرا لڑکا آگے بڑھا اور محمل کے گال کو چھونے کی جسارت کی۔ محمل کی رگوں میں خون کھول اٹھا۔ وہ کمزور نہیں تھی۔ لمحہ بھر کو بغیر سوچے سمجھے اس نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی آواز ٹرین کے شور پر غالب آئی، مگر جیسے ہی اس نے تھپڑ کھانے والے کی سرخ آنکھوں میں غصے کی آگ دیکھی، محمل کے دل میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ لوگ رکنے والے نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں مزید بدتمیزی کرتے، محمل نے حوصلہ جمع کیا اور فوراً وہاں سے بھاگ نکلی۔ گھبراہٹ سے اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ بال کھل کر شانوں پر بکھر گئے تھے، جن پر ہلکی سی نمی اور پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ ہلکے گلابی رنگ کی فراک میں اس لڑکی کی نازک سی گوڑی رنگت اور قدرتی کرل بال اس کے حسن کو اور زیادہ نمایاں کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر خوف کے مارے بار بار پیچھے دیکھتی کہ کہیں وہ لڑکے اس کا پیچھا تو نہیں کر رہے۔ ٹرین کی رفتار بہت تیز تھی، لیکن اس کا دل اس سے کہیں زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اتنے میں اچانک اس کا سامنا سامنے سے آتے ایک وجود سے ہوا۔ وہ کسی مضبوط دیوار کی طرح اس سے ٹکرا گئی۔ یہ تھا شامر حیدر۔ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں اس کی رعبدار شخصیت جیسے پورے کیبن کے ماحول پر سایہ ڈال رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سخت اور سنجیدہ تھیں اور محمل کے خوفزدہ چہرے پر پڑتے ہی جیسے لمحہ بھر کو سب کچھ تھم گیا۔ محمل کی گھبرائی ہوئی آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو تیار تھے، سانسیں بے قابو تھیں۔ ہکلاتے ہوئے اس کے لبوں سے بس اتنا نکلا، وہ میرے پیچھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کی ہمت جواب دے گئی۔ لمحے بھر میں اس کا جسم ڈھیلا پڑا اور وہ شامر کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ شامر کی آنکھوں میں ایک انجانی چمک ابھری۔ اس نے مضبوطی سے محمل کو تھام لیا۔
جیسے لمحہ بھر کو دنیا کے شور سے الگ کر دیا ہو۔ آرزو اچانک اپنے کیبن سے باہر نکلی، اس کی نظریں بہن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا تو اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ محمل شامر کی باہوں میں نیم بے ہوش پڑی تھی۔ آرزو کا دل کانپ اٹھا، وہ دوڑتی ہوئی بہن کے پاس آئی۔ آپی کیا ہوا ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ پھر اس کی نگاہیں شامر پر ٹھہری۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، کوئی تاثر نہیں، نہ فکر، نہ غصہ، نہ ہمدردی۔ آرزو کے ہونٹ کپ کپائے اور وہ بے اختیار بولی، کیا ہوا ہے آپی کو؟ شامر خاموش کھڑا رہا۔ جواب دینے کے بجائے اس نے آہستگی سے اپنے کیبن سے پانی کی بوتل نکالی اور آرزو کے ہاتھ میں تھما دی۔ پھر ایک لمحے کو بھی رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس کی پشت اندھیرے میں گم ہو گئی۔ آرزو نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کے چھینٹے محمل کے چہرے پر ڈالے۔ کچھ لمحوں بعد محمل کی پلکیں ہلیں اور وہ مدھم آواز میں کراتے ہوئے بے ہوش میں آ گئی۔ آرزو نے سکون کی سانس لی، اسے سہارا دیا اور تیزی سے اپنی بہن کو لے کر کیبن کی طرف لوٹ گئی۔ اندر سب اپنی برتھ پر سوئے ہوئے تھے۔ سکندر ملک دوا کھا کر گہری نیند میں تھے۔ نعیمہ بیگم اور ریزا بھی آرام کر رہی تھیں۔ محمل اور آرزو ایک برتھ پر بیٹھی۔ آرزو نے بے چینی سے بہن کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، اب یہ کیا ہوا تھا؟ وہ کون تھے؟ اور یہ آدمی؟ محمل نے نظریں چرائیں، لب خاموش تھے، خشک تھے۔ دھیرے سے بولی، میں نہیں جانتی، بس مجھے چکر آ گئے تھے۔ لمحہ بھر کو دونوں بہنوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر آرزو نے دبے لہجے میں کہا، آپ ریسٹ کریں۔ محمل نے سارے لایا اور آہستگی سے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد آرزو بھی اپنی برتھ پر جا لیٹی، لیکن نیند دونوں سے کوسوں دور تھی۔ محمل کی آنکھوں میں بار بار وہی منظر ابھر رہا تھا، ایک اجنبی شخص، سخت آنکھیں اور ایک ڈائری جو اس کے ہاتھوں سے چھین لی گئی تھی۔ محمل نے آنکھیں بند کر کے سر ایک طرف کر لیا، مگر وہ منظر اس کی پلکوں کے پیچھے پھر سے روشن ہو گیا۔ اجنبی ہاتھوں کی گرفت، تیز روشنی اور شامر کا بے تاثر چہرہ، سب ایک ساتھ۔ اس نے بے بسی سے سانس کھینچی اور سر کو تکیے میں دبا لیا، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ محمل بیٹا اٹھو، ناشتہ کر لو۔ آرزو نے بھی اپنی آہستہ سے اپنی بہن کو جھنجھوڑا۔ محمل نے بوجھل آنکھیں کھول کر سامنے ٹیبل پر رکھی پلیٹ کی طرف دیکھا، جس میں روٹی، انڈا اور چائے کا کپ رکھا تھا۔ اس نے ہلکی سی کراہٹ بھری اور ناک سکوڑ کر بولی، اوف، یہ سب مجھ سے صبح صبح نہیں کھایا جائے گا۔ آرزو نے حیرت سے بہن کو دیکھا، تو پھر کیا کھاؤ گی؟ محمل نے ہلکے نخرے سے بالوں کی لٹ سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے فریش جوس چاہیے، وہ بھی ٹھنڈا والا۔ اچھا بیٹا، اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکے گی تو میں تمہارے لیے جوس لے آؤں گا۔ سکندر ملک نے محمل کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، تب تک تم ذرا آرام کر لو۔ محمل نے مسکرا کر سارے لایا، جی بابا۔ ٹرین جب اگلے اسٹیشن پر رکی تو سکندر ملک نیچے اتر گئے۔ ایزا اور آرزو واش روم کی طرف نکل گئیں، جبکہ نعیمہ بیگم اپنے بیگز کو درست کرنے اور دیکھنے میں مصروف ہو گئیں کہ اگلا اسٹیشن ان کا ہوگا۔ محمل تنہا اپنی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی کے پار مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ منظر تیزی سے پیچھے بھاگتے جا رہے تھے، ٹرین رکی ہوئی تھی اور کہاں بھاگ رہے تھے۔ اس کی نظریں جیسے کہیں گم تھیں۔ اچانک کھڑکی کے سامنے شامر کھڑا ہوا، ہاتھ میں سگریٹ، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی۔ اس کی نظر ایک لمحے کو محمل پر جمی اور محمل کی نظریں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ محمل کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لیں، کھڑکی کے شیشے پر لگی چھوٹی سی پردے کو جھٹ سے گرایا اور رخ اندر کی طرف کر لیا۔ فضا میں ایک عجیب کشمکش لمحہ بھر کو ٹھہر گئی، خاموش کشمکش لمحہ بھر کو ٹھہر گئی، جیسے دونوں کی خاموش آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ گئی ہوں۔ محمل اپنی سیٹ سے ٹیک لگائے گہری سوچوں میں کھو گئی۔ آخر یہ شخص ہے کون؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا، کتنا عجیب ہے، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، جیسے احساسات کو قید کر رکھا ہو۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ چھوڑو۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھمایا گیا۔ یہ لو بیٹا، تمہارا پسندیدہ جوس۔ سکندر ملک نے پیار سے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ محمل نے گلاس تھام کر مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو بابا، آئی لو یو۔ ٹرین دوبارہ اپنی پوری رفتار سے چلنے لگی۔ پہیوں کی کڑکڑاہٹ نے ماحول کو ایک خاص ردھم دے دیا۔ کھڑکی کے باہر کے مناظر تیزی سے پیچھے بھاگتے رہے، مگر محمل کے دل میں ایک انجانا سا احساس بیٹھ گیا تھا۔ ٹرین دوبارہ اپنی پوری رفتار سے چلنے لگی۔ پہیوں کی کڑکڑاہٹ نے ماحول کو ایک خاص ردھم دے دیا۔ کھڑکی کے باہر کے مناظر تیزی سے پیچھے بھاگتے رہے، مگر محمل کے دل میں ایک انجانا سا احساس بیٹھ گیا۔ یہ سفر محمل کی زندگی کا سب بڑا موڑ بننے والا تھا۔ وہ شوخ، نازوں کی پلک اور قابل لڑکی بھی نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دن
دن اس کی تقدیر کو کس سمت لے جانے والے ہیں۔ شامر حیدر اپنی بک کی ہوئی خالی کیبن میں تنہا بیٹھا تھا۔ ٹرین کی کڑکڑاہٹ، باہر بھاگنے کے مناظر اور اندر کی خاموشی، سب کچھ اس کے اندر کے شور کے سامنے بے معنی لگ رہا تھا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے 2 کاغذات پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ ہاتھوں میں لرزش تھی، مگر آنکھوں میں ایک جلتا ہوا غصہ اور ایسا دکھ چھپا تھا جو برسوں سے دل کے کسی کونے میں سلگ رہا تھا۔ بابا، لبوں پر ہلکی سی سرگوشی ابھری، میں آپ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ جو دکھ آپ پر ڈھائے گئے، جو ناحق زمینیں چھینی گئیں، ان سب کا حساب ہوگا۔ ایک کاغذ اس کے والد قاسم علی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا، تاریخ صاف لکھی ہوئی تھی، 21 جون۔ اور دوسرا کاغذ وہ زمینوں کا وہی قبضے کا معاہدہ تھا جس پر اسی دن دستخط ہوئے تھے، مگر مالک کا نام بدل چکا تھا، حیدر شاہ۔ شامر کی آنکھیں سرخی مائل ہو گئیں۔ اس نے کاغذات واپس بیگ میں رکھے، دونوں مٹھیاں بھینچ لیں اور ایک نام دانتوں تلے دبا کر نکالا، حیدر شاہ۔ اس کے ذہن میں تلخ یادیں لپکنے لگیں۔ والد کے قتل کے بعد ٹوٹی ہوئی ماں، جس نے زندہ رہنے کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ 13 سال کا شامر، جسے ایک غریب مگر غیرت مند چچا نے اپنی گود میں پالا۔ غربت کے سائے میں پروان چڑھتے ہوئے بھی شامر نے ایک عہد دل میں باندھ لیا تھا۔ شامر کے لبوں پر بار بار ایک ہی جملہ آتا تھا، میں اپنے باپ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کے والد قاسم علی کو زمینوں کے جھگڑے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ والد کے قتل کے فوراً بعد ہی وہی زمینیں حیدر شاہ کے والد نے اپنے بیٹے کے نام کروا لیں۔ اس دن کے بعد شامر کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہاں حیدر شاہ وہی حیدر شاہ ہے جس کی محمل سے منگنی ہوئی ہے۔ غریبی نے شامر کو انصاف سے محروم رکھا۔ وہ اور اس کے چچا بار بار عدالتوں اور پولیس کے چکر کاٹتے، مگر ان کی بات کوئی نہیں سنتا تھا۔ تب سے شامر کو قانون اور انصاف کے نام سے نفرت ہو گئی۔ وقت گزرا، شامر نے گریجویشن مکمل کی، نوکریاں بھی کی، مگر زیادہ دیر ایک جگہ نہ ٹک سکا۔ اس کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی، وہ آگ اسے عام زندگی جینے نہیں دیتی تھی۔ جب بھی کسی کمزور کے ساتھ ظلم ہوتا، شامر برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ خدا کے بڑھ کر مظلوم کی مدد کرتا اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا۔ آہستہ آہستہ شہر میں لوگ اسے ایک چھپے ہوئے ہیرو کا ذکر کرنے لگے۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، سب اسے بس ایک نام سے پہچانتے تھے، ایس کے۔ ایس کے جو ہر اس جگہ پہنچتا جہاں ظلم ہوتا، نقاب کے پیچھے چھپ کر وہ ظالموں کو ختم کر دیتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ اب شامر کے پاس نوکری کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے باپ کی جائیداد اور بیرون ملک چلنے والے بزنس پر اس کا مکمل اختیار آ چکا تھا۔ پیسہ اور طاقت سب اس کے ہاتھ میں تھا، مگر وہ دولت کو صرف ایک مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا، اپنے باپ کا بدلہ اور ہر مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے۔ لاہور اسٹیشن پر گاڑی رکی، ٹرین رکی تو مسافر اپنا سامان اٹھا کر باہر نکلنے لگے۔ سکندر شاہ مسلسل فون پر مصروف تھے۔ ہاں حیدر، ہم یہیں کھڑے ہیں، وہ ہاتھ کے اشارے سے بھی اپنی پوزیشن بتا رہے تھے۔ اسی لمحے پیچھے کھڑا شامر حیدر شاہ کا نام سنتے ہی چونکا اور فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ سکندر کے قریب آیا اور اچانک اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سے کرانے لگا۔ یہ دیکھ کر سب گھبرا گئے۔ سکندر نے فوراً اپنی بیٹیوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حیدر شاہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا، دونوں نے مل کر شامر کو سہارا دیا، گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر حیدر شاہ تھے، ان کے پیچھے سکندر، ان کی بیگم اور شامر بیٹھے تھے، جبکہ پچھلی نشست پر تینوں بہنیں۔ شامر مسلسل تکلیف سے کرا رہا تھا، سب پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہسپتال پہنچ کر حیدر نے شامر کو اندر داخل کروایا، کاغذات پر اپنا نمبر لکھوایا۔ تسلی کے بعد وہ گھر واپس لوٹ آئے۔ یہ گھر نہیں بلکہ ایک شاندار حویلی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی محمل اور ایزا بھاگتے ہوئے اپنی دادی کے گلے لگ گئی۔ دادو، ہم نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کے لیے شاپنگ بھی کی ہے۔ بیٹیاں اپنی باتوں میں مگن تھیں کہ پیچھے سے سکندر شاہ اور ان کی بیگم اور حیدر شاہ بھی اندر داخل ہو گئے۔ حیدر بیٹا، کھانا کھا کے جانا۔ نعیمہ بیگم کی آواز پر حیدر جاتے جاتے رک گیا۔ دادو کے کہنے پر سب کمرے میں جا کر فریش ہوئے اور پھر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئے، جہاں نعیمہ نے ملازمہ سے کہہ کر کھانا لگوایا تھا۔ حیدر اور سکندر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے۔ انکل، آپ ٹرین پر کیوں آئے؟ سفر تو بڑا مشکل ہو گیا ہوگا نا؟ حیدر نے ادب سے پوچھا۔ سکندر شاہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بیٹا، دراصل موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹس کینسل ہو گئیں، اس لیے ہمیں ایسے ہی آنا پڑا۔
ویسے بھی مجھے اماں جان کی فکر تھی، اس لیے تاخیر مناسب نہ سمجھی۔ محمل اس شام حد درجہ پیاری لگ رہی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کا لباس اس کی گوری رنگت پر اور بھی نکھار لے آیا تھا۔ بال سیدھے کندھوں پر بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں ایک معصوم سی چمک تھی۔ وہ کبھی بہنوں سے بات کرتی، کبھی دادوں کا دھیان رکھتی اور کبھی لاڈ سے ماں کو دیکھتی۔ حیدر کا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کوشش کرتا کہ نظریں بچا لے، مگر بے اختیار بار بار نگاہ محمل پر جا ٹھہرتی، کبھی اس کے انداز پر، کبھی اس کی مسکراہٹ پر۔ کھانے کی میز پر سب اپنے اپنے انداز میں مصروف تھے، مگر حیدر کی توجہ جیسے صرف محمل کے گرد قید ہو گئی تھی۔ محمل نے بھی احساس کر لیا تھا کہ کوئی ہے جو مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ دل میں عجیب سی بے چینی جاگی تھی۔ اس نے کانچ کے گلاس کو انگلیوں سے سہلایا اور نظریں جھکا لیں، لیکن دل میں صاف جان گئی تھی کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ حیدر شاہ، جو کہ سکندر شاہ کے بزنس پارٹنرز کا بیٹا تھا، تعلیم کے دنوں سے ہی محمل کو جانتا تھا۔ دونوں ہی کے کالج میں پڑھتے تھے، مگر حیدر سینئر ہونے کے باعث زیادہ قریب نہ آ سکا۔ البتہ اس کی نگاہیں پہلی ہی ملاقات سے محمل پر ٹھہر گئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد حیدر شاہ نے اپنے والد کے ساتھ بزنس سنبھال لیا، مگر دل کے گوشے میں وہ نرم سا جذبہ جو برسوں پہلے جاگا تھا زندہ رہا۔ آخرکار اس کے والد کے ذریعے سکندر شاہ کے گھر رشتہ بھیجا۔ یہ رشتہ جب آیا تو سکندر شاہ اور اس کی بیگم چہروں پر خوشی چھا گئی، بغیر کسی تردد کے حامی بھر لے گئی۔ یوں محمل اور حیدر کی منگنی دھوم دھام سے انجام پائی، اور اس خوشی کو اب بھی 2 مہینے گزرے تھے کہ آنے والے جمعہ کو نکاح طے پایا تھا، جبکہ رخصتی کچھ عرصے بعد رکھنی تھی۔ اس دوران حیدر شاہ اپنی دلہن کے لیے ایک الگ گھر تیار کروا رہا تھا، جہاں ان کی نئی زندگی کا آغاز ہونا تھا۔ محمل اپنے ماں باپ کے فیصلے پر مطمئن تھی، مگر اس کی اپنی ایک خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی۔ خوش قسمتی سے حیدر نے اس کے خواب کا احترام کیا اور اپنی پڑھائی جاری رکھنے کی اجازت دی۔ یہ بات محمل کے دل میں حیدر کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے لگی۔ دوسری طرف شامیر نے ہسپتال کے ریسیپشن سے وہ نمبر نوٹ کیا جو حیدر شاہ نے وہاں چھوڑا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں اکیلا ہوا، اس کی نظریں گہری سوچوں میں ڈوب گئیں۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو فون کیا اور حکم دیا کہ حیدر شاہ کا پورا بائیو ڈیٹا نکالا جائے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے وہ تمام تفصیل آ چکی تھی، نام، خاندانی پس منظر، بزنس ڈیلز، حتیٰ کہ حالیہ منگنی کی خبر تک، سب کچھ۔ شامیر کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اس نے کاغذات زمین پر پٹکے، میز پر پٹکے اور آہستہ سے بڑبڑایا، حیدر شاہ، اب کھیل کی بساط سجنے والی ہے۔ جس درد سے میں گزرا ہوں، اس کا حساب تجھ سے لیا جائے گا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ ابھری، لیکن آنکھوں میں صرف انتقام کی آگ تھی۔ حیدر و محمل کے نکاح کو بھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آج دونوں کی مہندی کی رسم تھی اور اگلے دن رخصتی طے تھی۔ گھر کے لان ایریا کو روشنیوں، پھولوں اور رنگین پردوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ محمل زرد لباس میں سجی سنوری ہلکے پھلکے زیورات کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی، اور اس کے پہلو میں حیدر شاہ تھا، جو کبھی دوستوں سے ہنسی مذاق کرتا اور کبھی نظریں بچا کر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لیتا۔ رسمیں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ خوشیاں اور قہقہوں کے شور میں کسی نے یہ نہ دیکھا کہ ایک کونا ایسا بھی تھا جہاں خاموش اور اندھیرا بسیرا کیے وہ تھا۔ وہ گوشہ لان کے درختوں کے پیچھے کا تھا۔ وہاں کھڑا تھا شامیر، چمکتی روشنیوں سے الگ تھلگ سیاہ لباس میں ملبوس۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور لبوں پر ایک عجیب سا سکوت تھا۔ اس کی ہاتھ میں بندوق تھی، جس کی نالی سیدھی حیدر شاہ کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ شامیر نے آہستہ سانس بھری، نظریں تیز کر کے نچوڑتے لہجے میں سرگوشی کی، آج نہیں تو کبھی نہیں، یہ حساب ختم ہو جانا چاہیے۔ ابھی شامیر نے ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے سے قدموں کی ہلکی سی آہٹ نے اسے چونکایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، زرد جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں خوف اور کپکپاتے لب۔ وہ محمل تھی۔ شامیر کی آنکھوں کا رخ بدل گیا۔ بندوق کی نال کی بجائے اب اس کی نظریں محمل پر جمی تھیں۔ محمل نے کانپتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، پھر اچانک پلٹ کر تیزی سے بھاگی۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے لہنگے کو ایک ہاتھ سے اٹھایا۔ سانسیں بے ترتیب تھیں، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھی اور اپنے کمرے تک پہنچی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اسے روک لیا۔ دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ محمل کے قدم ڈگمگا گئے۔
الٹے قدم پیچھے ہٹتی رہی اور شامل دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دور رہو ورنہ میں سب کو بتا دوں کہ محمل کی آواز خوف سے بھری ہوئی کانپ رہی تھی۔ شامل ایک قدم اور قریب آیا، اس نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور محمل کی سانسیں اس کے وجود سے ٹکرا گئیں۔ محمل نے خوفزدہ ہو کر دیوار سے سمٹتے ہوئے اپنا چہرہ چھپانا چاہا۔ شامل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، تو تم ہو شامل کی ہونے والی دلہن۔ محمل کے کانوں میں یہ جملہ گونجتا ہی رہ گیا۔ وہ گھبراہٹ میں یکدم اسے دھکا دے کر بھاگنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے شامل نے اس کا ہاتھ پوچھ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخی، لیکن شامل کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے محمل کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے، اس کا منہ دبایا اور پلک جھپکتے میں اسے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ محمل کی آنکھوں سے خوف ٹپک رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، مگر شامل نے ایک بڑی چادر اس پر ڈال دی تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب کی نظروں سے بچتا ہوا گھر کے پچھلے حصے میں کھڑی اپنی جیپ تک پہنچا۔ اندھیری رات اور شور و گل میں کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ محمل اب شامل کی قید میں تھی۔ محمل کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں خوف اور ہونٹوں پر لرزتی ہوئی دعائیں۔ گاڑی روکیں پلیز، مجھے گھر جانا ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مگر شامل کی خاموشی اور جیپ کی رفتار نے اس کے خوف کو اور بڑھا دیا۔ چند لمحوں بعد گاڑی ایک سنسان حویلی کے سامنے رکی۔ شامل نے جلدی سے اتر کر محمل کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ وہ مسلسل اس کی چھاتی پر مکے مار رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، مگر اس کی مساحت شامل کے مضبوط قدم نہ روک سکی۔ پرانے دروازے کے چرچرانے کے ساتھ دونوں ایک ویران کمرے میں داخل ہوئے۔ شامل نے اسے آہستگی سے زمین پر رکھا۔ محمل دیوار کے ساتھ سمٹ گئی، دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور آنسو تھے۔ شامل نے محمل کو زبردستی کرسی پر بٹھایا، اس کے نازک ہاتھ دوپٹے سے باندھ دیے۔ وہ بار بار تڑپتی، مزاحمت کرتی، مگر اس کی مضبوط گرفت کے آگے سب کچھ بیکار تھا۔ پھر شامل نے دروازہ باہر سے بند کیا اور باریک کنڈی کے ساتھ تالا بھی جڑ دیا۔ اندر محمل کی چیخیں گونجنے لگیں۔ یہ ظلم ہے، تم جیسے بے حس کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تمہارے ماں باپ کی تربیت ہے، شرم کرو، لعنت ہے تم پر اور ان پر جنہوں نے تمہیں جنم دیا۔ یہ لفظ شامل کے دل پر وار کر رہا تھا۔ والدین کی توہین سن کر اس کی رگیں تن گئیں، ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھریں، آنکھوں میں دہکتا ہوا انگار جلنے لگا۔ اس نے مٹھی بھینچی اور قدم روکے نہ روکے وہ پلٹا، تالے کو کھینچ کر جھٹکے سے کھولا، کنڈی ہٹائی اور دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ محمل خوف اور حیرت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں لرزتا ہوا آنسوؤں کا طوفان۔ مگر پھر بھی ہمت کر کے اس نے کہا، میری کوئی غلطی نہیں، جتنے پیسے چاہیے لے لو، میرے بابا سب دے دیں گے، پلیز مجھے جانے دو۔ شامل کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی، اس نے پاس پڑی کرسی پوری قوت سے دیوار پر دے ماری، کمرہ لرز گیا۔ پھر ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور محمل کی طرف بڑھا۔ نہیں، محمل دیوار سے لگ گئی، ہاتھ کانپتے ہوئے چہرے کے سامنے کر دیے، اس کی سسکیوں سے فضا بھر گئی۔ شامل لمحے بھر کے لیے رکا، پھر غصے سے ڈنڈا پھینکا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر اس کی گرفت فولاد کی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اوپر والے کمرے تک لے گیا اور ایک دھکے سے بستر پر پھینک دیا۔ محمل بے بس آنسوؤں سے لبریز چہرہ لیے بستر پر گری رہی، جبکہ شامل اس کے قریب کھڑا تیز سانسوں کے ساتھ جلتے ہوئے انتقام کی آگ میں لپٹا تھا۔ شامل نے محمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا، آنکھوں میں دہکتا ہوا غصہ اور لبوں پر لرزتی دھمکی تھی۔ آج میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ حیدر شاہ بھی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے محمل کو بستر پر پٹکا۔ محمل سہمے ہوئے مسلسل پیچھے سرکنے لگی، آنکھوں میں آنسو تہ رہے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، میں کسی کے نکاح میں ہوں، یہ گناہ ہے، کیا تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ شامل جو اپنی قمیض کے بٹن کھول چکا تھا ایک پل کو ٹھٹک گیا، اس کے ہاتھ رک گئے، چہرے پر الجھن اور غصے کا ملا جلا سایہ ابھر آیا۔ اگلے لمحے اس نے جھٹ سے قمیض دوبارہ پہن لی اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو محمل کمرے کے کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، بچیوں کی طرح کانپتی اور روحان سی۔ شامل کو دیکھ کر اس کی سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ شامل نے دروازہ بند کیا اور سرد لہجے میں کہا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، نیچے چلو، اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ محمل نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، میں بیوی ہوں کسی کی، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ آپ کو مجھ سے آخر کیا چاہیے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ یہ سب؟
شامر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور سخت لہجے میں بولا، چلو میرے ساتھ۔ وہ زبردستی سے کھڑا کر کے کھینچنے لگا۔ محمل نے کپ کپاتے وجود کے ساتھ اپنا بازو چھڑوایا اور رکی رہی۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ جب تک یہ نہیں بتاتے کہ میرا ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اتنی نفرت، اتنا غصہ، آخر کس بات کا؟ کون سا گناہ کیا میں نے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر سوالوں میں جرأت بھی تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں اس کی سسکیاں اور احتجاج گونج گئے، جبکہ شامر کے چہرے پر لمحہ بھر کر ضبط کی لکیریں اور بھی گہری ہو گئیں۔ شامر نے غصے اور کڑواہٹ سے لبوں کو کاٹتے ہوئے کہا، حیدر شاہ کی بیوی ہو تم، اور یہی تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے مجھ سے میرے ماں باپ چھینے اور آج میں اس سے اس کی بیوی چھین رہا ہوں۔ اب ان کاغذات پر دستخط کرو اور نیچے چل کر شرافت سے نکاح کے لیے تیار ہاں کر دو۔ محمل کی نظریں لرز گئیں۔ اس کے سامنے موجود کاغذات طلاق نامہ کے تھے۔ دل کانپ اٹھا۔ نہیں، میں ان پر دستخط نہیں کروں گی، اس نے ہچکیوں میں کہا۔ شامر کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے۔ اس نے زہرخند لہجے میں کہا، بیوہ کا ٹائٹل لگوانے کا بہت شوق ہے تمہیں۔ محمل کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے خوف اور بے بسی سے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور جلدی سے دستخط کر دیے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو کاغذ پر ٹپک پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد محمل اور شامر کا نکاح ہو گیا۔ کمرے میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ نکاح کے الفاظ ختم ہوئے تو شامر نے گہری نظر سے محمل کو دیکھا اور مختصر لہجے میں کہا، اوپر جاؤ۔ وہ خود مولوی اور گواہوں کو حویلی کے دروازے تک چھوڑنے باہر نکل گیا، جبکہ محمل لرزتے قدموں کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ نکاح کے فوراً بعد شامر نے رحمت بابا کو فون ملایا۔ رحمت بابا اس حویلی کے پرانے ملازم تھے، بزرگ اور وفادار۔ کبھی قاسم صاحب کے گھر پہ بھی کام کر چکے تھے، اس لیے شامر ان کی بے حد عزت کرتا تھا۔ رحمت بابا، میری بیوی اوپر کمرے میں ہے، اس کا خیال رکھیے گا، وقت پر کھانا دیجیے گا، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً مجھے کال کر دیجیے۔ یہ کہہ کر شامر حویلی سے نکل گیا۔ باہر اس کے پاس وقت نہ تھا۔ انتقام کی آگ، بزنس کی بھاگ دوڑ، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے خفیہ منصوبے، اور غریبوں کی پوشیدہ مدد۔ وہ اتنا الجھ گیا کہ بھول ہی گیا کہ پیچھے ایک بیوی بھی اس کی منتظر ہے۔ نکاح کے تقریباً ایک ہفتے بعد اچانک اس کے فون پر احمد بابا کی کال آئی۔ شامر بابا، بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ شامر اس وقت لیپ ٹاپ پر ایک اہم بزنس میٹنگ میں مصروف تھا، لیکن یہ سنتے ہی اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے جھٹ سے لیپ ٹاپ بند کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ تیز رفتار جیپ حویلی کے دروازے پر رکی۔ اوپر کمرے میں پہنچا تو محمل کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بازو پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ بے جان سی بیٹھی تھی۔ شامر کے قدم رک گئے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار نفرت کے علاوہ کوئی اور تعصب ابھرا۔ وہ آہستہ سے بولا، کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہو نا؟ محمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کی آنکھوں میں غصے یا سختی کی بجائے ہلکی سی فکر اور نرمی جھلکی تھی۔ رحمت بابا نے شامر کو صرف یہ بتایا کہ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران محمل کئی بار بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی، کبھی پچھلے دروازے سے نکلنے کی، کبھی اوپر والی کھڑکی سے رسی باندھنے کی، لیکن ہر بار ناکامی ہاتھ آئی۔ شامر نے پہلے ہی حساب لکھا کر حویلی کے باہر سخت پہرے بٹھا دیے تھے۔ ہر گیٹ پر اس کے گارڈ موجود تھے، جو کسی اجنبی کو اندر نہیں آنے دیتے اور نہ کسی کو باہر جانے دیتے۔ گھر کے اندر بھی صرف ایک ہی فون تھا، جو رحمت بابا کے سرونٹ کوارٹر میں تھا۔ محمل کئی بار اس فون تک پہنچنے کی کوشش کرتے لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ رحمت بابا نے سب شامر سے چھپایا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر شامر کو پتہ چل گیا تو وہ مزید سختی کر دے گا۔ وہ دل ہی دل میں محمل پر ترس کھاتے تھے، لیکن مجبور تھے۔